بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید قید محترم استاد محترم حضرت علامہ قاری محمد یاسین صاحب حیدر حفظہ اللہ جو کہ ڈیرہ غازی خان دور دراز کا سفر کر تشریف لے آئے نے، اپنی طرف تو اور پوری جماعت کی طرف تو اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ استاد محترم کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر قاری محمد یاسین حیدر حفظہ اللہ کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ میں دعوت سخن دیا گا محترم قاری محمد یاسین صاحب ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، انشاءاللہ الرحمن میرے بعد تساں احباب جماعت جید علماء کرام دی زیارت کرے سو اور با مقصد گفتگو سن سو۔ میرے تو پہلے برادر مکرم خطیب اسلام مولانا قاری محمد عاصم میر صاحب مختصر ہمدردی دے عنوان تے تو احباب دے سامنے لب کشائی کرنے پیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو رسالہ میل بہنا، سننا، سناونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بڑھاوے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے جڑے ویلے یمن دا مبلغ بنا کے روانہ کی تان ہے کہ اے معاذ یمن جوانی کے اللہ تعالی دی توحید دا آواز سناونا ہے حکمت نال، نرمی نال۔ اگر تیری دعوت تے، تیری تقریر تے، تیرے واز تے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست تے آ ونجے تو اے معاذ تیری نجات واسطے کافی ہے۔ تقریر، پروگرام، واز جدہ بھی کراون والے کراون یا بیان کرن والا خطیب بیان کرے، یہ چیز ذہن وچ، دل وچ، دماغ وچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجمع کوئی نہیں، پبلک کوئی نہیں، کیا بن سی کیا نہ بن سی۔
میں سمجھدا کہ اللہ تبارک و تعالی دی یہ ونڈ ہے، یہ اللہ دی تقسیم ہے۔ اللہ تعالی جے کو اپنے در تے قرآن اور حدیث سنن واسطے آمن دی توفیق دے اور جے کو نہ دے، یہ رب دی ونڈ ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیتے تو آکو اللہ نے منتخب کیتے اپنے گھر آمن دی اللہ نے توفیق دیتی ہے۔ حالانکہ وسطی تھوڑی وسطی افراد کے بندے کے بھری ہوئی ہے، جیڑی گلی اچ ویسو، جیڑی دکان تے ویسو، تساں اندر بازار لگے ہو، دنیا ہے بڑی ساری دنیا ہے، بیٹھکاں آباد ہیں، وساخاں آباد ہیں، گھر آباد ہیں، لیکن یہ جڑی دین دی بات ہے میاں، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی دی دعوت ہے، اور صاحب ظاہر ہے جڑا دنیا ہے میری دعوت ہو سی، میرے حبات ہیں، میری بیٹھک تے میرے دیرے تے وہی آسی، جے کو میں دعوت رہے سا یا جے کو میں پسند کرے سا، تو جے کو میں پسند ہی نہ کراؤں کی میں آ سکتا۔ یہ دعوت اللہ دی ہے، دعوت اللہ ہے۔ اللہ نے جے کو پسند کیتے وہ ضرور تشریف فرمائے، اور کرے ہی نہ اے محسوس کیتا کرو، کوشش کیتی کرو کہ دین دی بات سب کو سمجھ آ ونجے، والعمل دا بھی ارادہ کیتا کرو، تے انشاءاللہ پروگرام بھی سجایا، سفر بھی سجایا، اخلاص اگر ہوئے تے اللہ تعالیٰ مل مہر نال انشاءاللہ رحمت دا نزول فرما دے سی۔ میں جڑی آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ہے، این آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دیاں چند خوبیاں بیان فرمائے، آپ دیاں چند صفتاں، آپ دیاں چند خوبیاں۔ میں ایک ایک خوبی دے ہوتے زیادہ ڈسکس تو نہیں کر سکتا، لیکن انہیں خوبیاں دے وچوں جڑیاں این آیت کریمہ ہے جائے انہاں وچوں ایک خوبی میں تواڈے سامنے قدر تفصیل نال ذکر کرنا چاہنا۔ پہلے سمجھن دی کوشش کرو۔ نبی علیہ السلام دے خوبیاں دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آ چکے ہیں تواڈے کنے ایک ایسے رسول جنہ دی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ تواڈے وچوں ہیں، من انفسکم، وہ رسول تواڈے وچوں ہیں، یعنی تساں انسان ہو وہ رسول بھی انساناں وچوں ہیں، تساں بشر ہو وہ رسول بھی بشر ہے۔ جی میں تواڈا جسم ہے قد کاٹ ہے، وہ تواڈے جسم دی ساخت دی طرح انہاں دا بھی وجود مبارک ہے، تواڈے وچوں ہیں۔ جی میں تساں کھندے ہو ایویں وہ بھی کھندن، جی میں تو کو سمن دی ضرورت ہوندی ہے، نیندر دی، آرام دی، ایویں انہاں کو بھی آرام دی ضرورت ہوندی ہے۔ من انفسکم، تواڈے وچوں ہیں، تواڈی جان تے انہاں دی جان ہک ہے، تواڈی جان تے انہاں دی جان ہک ہے، تواڈا وجود ہک ہے، تواڈی شناخت ہک ہے، تواڈی جنس ہک ہے، تواڈے وچوں ہیں جڑے اساں رسول تواڈو بھیجن سے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھیجے، رسول بنا کے بھیجے، بشر ہن، بشریت دے وچوں ہن، یعنی ساڈے وچوں ہن۔ یہ تے عقل ہی نہیں منندا کہ رسول ساری ہدایت واسطے، ساری رہنمائی واسطے آیا ہوئے، سب کو روٹی کھاون پیون دے طریقے سکھاون واسطے آیا ہوئے، تے آیا ہوئے کہیں بی جنس وچوں، نور من نور اللہ بن کے، والد یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ سب کو طریقہ سکھاونا آنے سمن دا، جیڑا رسول آپ نہیں سن سکتا وہ سب کو طریقہ کیویں سکھے سی، کیونکہ نور تے سمن کے پاک ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نور ہوندے وجود دے اعتبار نال، نور ہوندے بل سادو رسول بنا کے نہ بھیجے ویندے، سادو رسول بنا کے بھیجے گئے، مقصد ہے کہ وہ تواڈی زندگی دی مکمل تواکو رہنمائی دے میں، اور رہنمائی عملے تھی دیئے جڑے والے بندہ آپ کر رہے کچھ، جب میں کچھ نہ کراں تے تواڈی رہنمائی کرنا رہاں تا کوئی فائدہ نہ تھی۔ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے کہ تواڈے وچوں ہیں، بشر ہیں، تواڈی تے انہاں دی جنس ایک ہے، انہاں مطلب ہے تو کو فخر کرنا چاہیے، انہاں مطلب ہے تو کو فخر کرنا چاہیے، تواڈے واسطے عزت دا ذریعہ ہے، تواڈے واسطے بھرم دا ذریعہ ہے، تواڈے وچوں جو ہے، یہ پہلی خوبی ہے۔
من انفسکم. اگلی بات فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم. دوجی خوبی یہ ہے کہ تواڈے اوتے جڑی تکلیف آوے، تواڈے اوتے کوئی ازمائش آوے، تواڈے اوتے کوئی مشقت آوے، تواڈے اوتے کوئی مصیبت آوے، اتنا تواڈے واسطے پریشانی نہیں بندی جتنا تواڈی مصیبت تے تکلیف تواڈے رسول واسطے پریشانی بندی. تساں آکھو کیوں؟ اللہ نے ایندا جواب پہلے دے دیتے کہ یہ رسول تواڈے وچوں ہے. تو صاحب ظاہر ہے تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف ہی سمجھ سی، تواڈے وچوں جو ہے. کیا خیال ہے؟ میں کو کوئی تکلیف تھی وے، میرے بھرا کو بھی تکلیف تھی سی، میں کو تکلیف تھی وے، میرے خاندان دے فرد کو بھی میری تکلیف سن کے تکلیف تھی سی. اللہ نے فرمایا پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ تواڈے وچوں ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے. یہ دلیل ہے تواڈے وچوں ہون دی، یہ دلیل ہے تواڈے وچوں ہون دی کہ تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے. اگر تواڈے وچوں نہ ہوندا تے تساں مرو آ پے، پٹو آ پے، تساں رولو آ پے، تواڈے رولن کو محسوس نہ کریا، تواڈے پٹن کو، تواڈی تکلیف کو محسوس نہ کریا. تواڈی تکلیف کو اگر وہ محسوس کریں دے انہاں مطلب ہے وہ تواڈے وچوں ہے، تواڈے وچوں ہے تے تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے. اچھا بھی ساری تکلیف کو اپنی تکلیف کیوں سمجھ دے؟ فرمایا این واسطے کہ حریص علیکم، وہ تواڈے بارے ہرس بڑی رکھ دے، اندے دل وچ تما بڑا ہے، ہرس بڑی ہے تواڈے حوالے نال. اے اللہ سارے حوالے نال کیڑی شے دی ہرس ہے؟ فرمایا بالمومنین، ہرس ہے کہ کہیں طرح میں میری امت، میرا قبیلہ، میرا خاندان جندے وچوں میں آیا، اللہ کرے اے ہدایت تے آ ونجا، اللہ کرے اے نمازی بن ونجا، اللہ کرے اے ایماندار بن ونجا، اللہ کرے اے با اخلاق بن ونجا، اللہ کرے اے ملنسار بن ونجا، اللہ کرے اے موحد بن ونجا، اللہ کرے متبع سنت بن ونجا. نبی تواڈے وچوں ہے، ان دی دلیل ہے کہ تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے. اور تکلیف کو اپنی تکلیف کیوں سمجھ دے؟ ان دی وجہ ہے کہ وہ تواڈے ایمان دی ہرس رکھ دے. اچھا بھئی تواڈے ایمان دی ہرس کیوں رکھ دے؟ فرمایا وجہ ہے کہ رؤوف الرحیم، مہربان جو تھیا، مہربان ہے، این واسطے تواڈے ایمان دی ہرس رکھ دے. تواڈے ایمان دی ہرس این واسطے رکھ دے کہ تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے، تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف این واسطے سمجھ دے کہ وہ تواڈے وچوں ہے. یہ چارے چیزاں نبی پاک دیاں رب نے جوڑ کے کٹھے ایک دوجے نال رلا کے ہی کی آیت کریمہ رب نے تو سب کو سمجھا. ہن پہلی خوبی ہے کہ تواڈے وچوں ہے، دوسری خوبی ہے تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے، تیسری خوبی ہے کہ وہ ہرس بڑی رکھ دے، چوتھی خوبی ہے کہ وہ مہربان بڑا ہے. میں انہیں چارے خوبیاں دے وچوں ایک خوبی آپ دی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. این واسطے کہ سارے نبی پاک دی زندگی مثالی زندگی ہے، نبی پاک دی زندگی عزت والی زندگی ہے، نبی پاک دی زندگی بھرم والی زندگی ہے، نبی پاک دی زندگی تواڈے واسطے بھی نمونہ ہے، میرے واسطے بھی نمونہ ہے. ہی واسطے میرا حق بن دے میں نبی پاک دی ایک خوبی تواڈے سامنے رکھاں تاکہ وہ خوبی اساں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں. وہ خوبی کیڑی ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. اے مسلمانوں تساں نہیں احسان سمجھا میں رب دا جیڑا میں پیغمبر تو کو دیتے وہ تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے. دیکھو میرے ذرا تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف، تواڈے نال جڑا درد نبی رکھ دے کوئی نہیں رکھدا، تواڈے نال جڑی محبت میرا رسول رکھ دے کوئی نہیں رکھدا، تواڈی فکر میرے نبی جتنا کرے دے کوئی نہیں کرے دا. تواڈے یار، تواڈی سنگت، تواڈے دوست، تواڈی اماں، تواڈا ابا، تواڈی بیوی، تواڈے بھرا، تواڈیاں بھینی، تواڈے جتنا بھی دعوے دار ہیں تواڈے نال جان لٹاون دے دعوے دار کیوں نہیں، اتنا تواڈی فکر کوئی نہیں کردا جتنا میرا رسول تواڈی فکر کرے. یہ اللہ نے بڑی گج وج کے بات سمجھائی کہ میرا نبی ہوئے جڑا تواڈی فکر ہے، جڑا تواڈی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے. تو سانسو کتنا لکھیا کھڑے میں تو اگر نبی پاک دیاں این صفت یا باتاں سناواں اللہ دی قسم میں بندہ حیران رہ ویندا، کلیجہ پھٹن دے پے کون کرے دے اتنا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے
اے میری امت دے لوگو رات کو جڑے ویلے سمن لگو رات کو جڑے ویلے سمن لگو خیال کیتا کرو سمن کنے پہلے اپنا لالٹین دیوا بند کر کے سوتے کرو بجھا کے سوتے کرو اے نہ ہوئے تورے گھر تک کچے ہونن خیمے ہونن جھونپڑیاں ہونن زیادہ تر انگلے کو سیل دا تے ٹیل دا تے انگلے تے باقی پکے ہونا لی تے گالی کہنا آئی ہو سکتے تسا رات کو خواب غفلت ستے پہ ہو لالٹین ہے نا جڑا لائٹ لالٹین کوئی چوہا کوئی بلی کوئی موزی جانور او کو ہلاوے تے اندے وچ تیل ہوندے او ڈہے تے اے نہ ہوئے او جڑی وٹ بلدی پئی ہوندی ہے او وٹ بلن والی تورے بسترے کو لگے تھوڑی جھونپڑی کو لگے اے نہ ہوئے تھوڑا گھر سڑ ونجے تھوڑا گھر سڑے تو میں محمد پاک کو تکلیف تھی سی لہذا لالٹین بند کر کے سوتے کرو ایک نے وڈا احساس بیا کیا تھی سکتے سارے شاہ صدر دین دا واقعہ ہے پرسوں دا سارے قصبے دا سارے علاقے دا پنڈ دا رات دا کوئی میرے خیال ہے کوئی بجلی انہیں دی شاڑ پئی ہے دکاندار دی تے ان دی بجلی دی وجہ تو کوئی پتہ نہیں اللہ جانے رات دی گال ہے سویر نال جڑے ویلے وہ بندہ آئے ان دی کریانہ سٹور دی دکان ہے بڑی لکھ روپے دی تھوک دی ساری دکان راکھ مان چکی ہے کوئی ایک چیز ہی ماچس دی ڈبی کا نہ بچی بھی ہے میں کو والو تھائیں یہ بات یاد آئی ہے کہ رات کو جڑے ویلے ونجن لگو اپنے بورڈ دے سوچا آف کر کے گئے کرو رات کو جڑے ویلے سمن لگو اپنے لالٹین بند کر کے سوتے کرو اے نبی کریم دا احساس ہے ابے آج تک ہی ہو جی اولاد دا احساس نہیں کیتا اپنی ماں نے اپنی دھی دا اتنا احساس نہیں کیتا اگلی گال سنا دا میرے نبی کریم توالی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دن آپ نے فرمایا شام تھیمن کی نے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے بالیں کو گھر جھال گیدہ کرو باہر نہ منجڑیتا کرو اپنے بچے کو باہر نہ منجڑیتا کرو اللہ دے نبی کیوں فرمایا جو ہی سورج غروب تھی دے زمینی جانور تے زمینی مخلوقیں دے نکلن دا ٹائم آوے دے کیڑے مکوڑے نانگ تے سانپ تے وٹھوئیں نیندہ نہیں نکل دے مغرب تو بعد نکل دن حدیث پاک ہے چھے شام دے بعد نکل دن تے تمہارے بچے مغرب تو بعد باہر ودے ہوئے نا کہیں بہانے بھی تے ہو سکتے آنے جانن تے کوئی موزی جانور انہیں کو لڑ وجے تے انہیں کو نقصان تھی وے تو آپ کو تکلیف تھی سی جے تو آپ کو تکلیف تھی تو میں کو تکلیف تھی سی ایک نے بات بھی کیا تھی سکتے یہ اللہ دے پیغمبر ہیں جڑے سارے واسطے نمون ہیں جنہاں دا آسان کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو محمدی سنویں دیں تے ساری حالت کیا ہے اساں کہیں کو چڑھدا دیکھوں تو ساری عید ہوندی ہے سارے نال کوئی بھیرا اگر روسیا پہ مردہ مر ونجے اساں دے جنازے تے ونجن تے تیار کرن سے کیا فائدہ ہے کلمے دا اے سارے نبی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے ویلے جُتی پاون لگو جُتیاں انگلے اے ساجاں جی میں آج کل سوفٹیاں جُتیاں سینڈل اے سلیپر اے انگلے تصور گھاٹا انگلے جُتی بند زیادہ ہوں گی چمڑے جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے ویلے جُتی پاون لگو تے پہلے اپنی جُتی کو جھاڑیا کرو چھنڈکیا کرو چیک کیتا کرو والا اپنا پیر جُتی دے پیراز داخل کیتا کرو اللہ دے نبی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتے تساں جُتی دے اندر تے انگلے روشنی دا بھی دور کہنا آئی لائٹیں دا بھی دور کہنا آئی انگلے موبائل دی لائٹ بھی کہنا آئی بلبیں دے روشنی دی گال بھی کہنا آئی اللہ دے نبی نے فرمایا پہلے جُتی کو چھنڈکیا کرو چیک کیتا کرو بعد جب پیر پاتا کرو تے وال سفر کیتا کرو اے نہ ہوئے انجان بڑھو توالی جُتی دے پیراد جو بٹھوئاں بیٹھا ہوئے کوئی ناک ویڈیا بیٹھا ہوئے کوئی ڈیمہو بیٹھا ہوئے کوئی موزی جانور بیٹھا ہوئے تو سا پیر پاؤ توالی پیر کو ڈنگ چا مارے تو آپ کو تکلیف تھی سی تے توالی تکلیف میں محمد کریم کے برداشت نہیں ہو سکتا میں تو دلائل بیٹھا دینا تو میں ٹائم ضائع نہیں کرنا ایک حدیث مک دیئے بھی حدیث شروع کر دینا بات ہی کا کہ اسلام ہے بھی بے دے ساز دانا قرآن ہے بھی بے دی فکر دانا جیڑا بندہ کہیں دا احساس نہیں کرنا یہ تو بندہ ہی نہیں یہ تو مردہ ہے یہ تو سمجھو شریعت کو سمجھتا ہی نہیں
اگر احساس نہ ہویا تے بیمار دی تیمارداری دی تعلیم نہ ہویا، اگر بے دا احساس نہ ہویا تے مسلمان دی میت دے جنازے تے شرکت دی تعلیم نہ ہویا، اگر احساس نہ ہویا تے دھیری کو پالن دی تعلیم دا اجر نہ ہویا، اگر احساس نہ ہویا تے بزرگی تے وڈیری دے ادب احترام دی بات نہ ہویا۔ اللہ کریم نے فرمائے ایو جہاں پیغمبر ڈتم، ایو جہاں پیغمبر ڈتم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جیڑا نبی تاری تکلیف کو بولو اپنی بولو بھائی، اے پوری کانفرنس دا بیانات تھی دے رہا سر میں تک نچوڑ پیا دسے گا۔ نبی ہوئے جڑا بے دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے، پیغمبر ہوئے جڑا بے دی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ دے، جنہیں دل چومت دا احساس ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنہیں دے دل چ بڑا احساس ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائیں میرا دل دے میں نماز جکرت کو لمبا کراں، میرا دل دے میں قرآن پاک دی تلاوت لمبی لمبی کراں۔ ویسے بھی آپ دی عادت ہے آپ قرآن پاک دیاں سورتاں زیادہ پڑھ دیاں نماز چ، آپ آدھیں میرا دل دے میں نماز جکرت لمبی کراں، لیکن میں نماز مختصر چا کریں نا، وجہ ہے کہ میرے پیچھو عورتوں بھی نماز پڑھ جا کھڑیاں ہوئی ہیں جماعت نال، تے عورتیں دے کٹھے چھوٹے چھوٹے بال ہونے، وہ چھوٹے چھوٹے بال نماز جنوں دے کھڑے ہونے، انہاں بالاں تے بچے دے رومن دی آواز میرے کرنے جاندی ہے، انہاں بچے دے رومن دی وجہ تو میں نماز اپنی مختصر کر لینا۔ عزیز علیہ ما انتم، بے دا احساس، بے دا احساس، بے دا احساس۔ اللہ دے نبی میں کھڑے ہوئے ایک حدیث مکینہ پیان بھی کوئی اپنی بات نہیں، سمجھو آپ میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت انس سادن میں اللہ دے نبی دے کٹھے بیٹھا ہوں، اللہ دی قسم خاکی لکھی والے ہو جڑے ویلے میں حدیث پڑھی ہے میرا کلیجہ پھٹن دے آ گئے۔ تو سمی ذرا ہی حدیث کو تولو تے وزن کرو، اپنے کردار کو بھی وزن کرو، اللہ دے نبی دی حدیث کو بھی وزن کرو۔ حضرت انس سادن میں نال بیٹھا ہوں، ایک بندہ آ گیا کر کے میرے نبی کریم دی گردن دے اندر کپڑا پاتے سے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، کپڑا پا کے میں واٹھنے دائے واٹھنے دائے واٹھنے دائے، اللہ دے نبی کو آپ دو چھکے دائے تے واٹھنے دائے، یہ واٹھنے جنے ہاتھوں دا اللہ دے نبی دی گردن تک پہنچ گئے۔ حضرت نبی کریم دا سر ان دی گردن دے قریب آئی، حضرت انس صدن میرے پیرے میں جو زمین نکل گئی ہے، حالت بڑی عجیب ہے، لیکن آپ نے میں کوئی اشارہ کر کے روک لیتے۔ حضرت انس صدن میں کہا نال سندا پیام اے جڑا رسے تے کپڑے کو وٹ پیا دینا، اے آکھن لگے اللہ دے نبی تسا میرا قرضہ واپس کرو، میں کو قرضے دی ضرورت ہے، پیسے دی ضرورت ہے۔ اللہ دے نبی مسکرا پین، آپ نے فرمایا انس جی اللہ دے نبی، فرمایا وانج بیت المال آجے کو میں محمد کریم دا پیغام دے رہا، انہا جڑا قرضہ ہے قرضہ ہی دا واپس کرنے میں تے ایک اضافی بھی دینے میں ایک مزید بھی دینے میں۔ اللہ دے نبی مسکرا کے لگے آئے، حضرت انس سادن میں اللہ دے پاک پیغمبر دی 10 سال خدمت کی تھی ہیں، لیکن آپ دی ایک نرمی آج تک میں زندگی نٹھی آئی، بے دے احساس بے دا احساس، ایک قرضہ ضرورت ہے ایک پیسے ضرورت ہے، میرے کپڑے دے وٹ دی خیر ہے انہیں پیسے دا مسئلہ ہے۔ آج دنیا لینا لکھے اٹھے کھڑی گندی ہے، امیرے کو احساس ہوئے آتے غریبے کو لینا نہ لگنا پوے، آج مریضے کو ہسپتال ہے چل لینا لگیا ہے، اگر امیرے کو احساس ہوئے مریض ہسپتال دے بیڑتے نہ پہ ہوئے، آج غریب پنڑ دیا لینا لائی وزن، اگر تے کو میں کو غریبے دی غربت احساس ہوئے
غریب پنن دیا لینا نہ لاوینا آج احساس پہنی تو اللہ دا قہر زیادہ ہے احساس پہنی اللہ دی پکڑ زیادہ ہے احساس پہنی اللہ دا عذاب زیادہ ہے احساس پہنی زلزلے زیادہ ہے احساس پہنی تے سلام تیرے لے زیادہ ہے احساس پہنی تے برکت بھی کہنی احساس پہنی تے رحمت بھی کہنی احساس پہنی تے عزت بھی کہنی احساس پہنی تے رشتے بھی پھکے تھی گئے احساس پہنی تے محبت بھی کہنی رہا احساس پہنی تے پیار بھی کہنی رہا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بے شمار خوبیاں میرے نبی دیا میں ساریاں خوبیاں کی میں بیان کراں ہکا خوبی بیٹھا وال وال ذکر کرنا جے خوبی دا تے کو پتہ لگ ونجے وال سارا دین سمجھ آوے سی اللہ دے نبی کو بڑا احساس ہے ادھر دیکھو ذرا گزارش ہے تھوڑا جا قریب قریب تھی معذرت نہ جزاک اللہ منو چاہ میری قریب تھی قریب تھی حل پو ہر ساتھی ہلے ذرا خوش تھی کو سامنے تے دعا دے سامنے تو کو سفر ہے قریب تھی ہاں جی باقی ساریاں چیزاں بعد ہے آج جڑی شے دی ضرورت ہے نا آج این ٹائم وہ کیڑی شے دی ہے احساس بولو بھائی بھرا کو بھین دا ایسا دیکھنا میرے ہے ایڈے اڈے نہیں دیکھنا میں بات جلدی مقامنی احساس کرنا چاہیے بھرا کو بھین دا میرے دیکھیں ذرا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں میں اے حدیث تو کو سنے دا پیاں تے تو کو یاد کروامنی ہے دیکھنا میرے جائیں حدیث صحیح نہ سمجھی نہ سمجھو آیا ہی کہنے اما جان سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں ایک دیوار اللہ دے پیغمبر نے میں کو فرمائے عائشہ لکل نبی دعوتا مستجابتا اللہ دی قسم ہے بڑی عظیم بات ہے دیکھ میرے ذرا حضرت عائشہ فرمائیں اللہ دے نبی فرمائے عائشہ جدہ دے رب نے نبی بنامن بھیجن اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک اختیار دیتائی رب نے فرمایا ہے میرے نبیوں ہر نبی کو ایک دعا منگن دا اختیار ہے جڑے ویلے توالے ہوتے اوکھا وقت آوے بلو دعا چا کرے سو میں اللہ تولی دعا قبول کرے سا ہر نبی کو اللہ نے دعا دا اختیار دیتا اے میری عائشہ آدم نے بھی وہ دعا دا اختیار استعمال کیتا حضرت نوح نے بھی وہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی دیکھنا میں لوئے حضرت یعقوب نے بھی دعا کی تھی حضرت یوسف نے بھی دعا کی تھی حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کی تھی سارے نبییں دعا کی تھی اللہ دے نبی کیا تو ساوی اپنی دعا دا اختیار استعمال کیتے یقین اللہ دے نبی فرمائشا اجا تک میں محمد کریم نے دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا بڑی وزنی بات ہی بڑی وزنی بات ہی ایک پلے پا کے وائیں اللہ دے نبی تو سن کیوں نہیں استعمال کیتا کیا تو دیتے ہیں کوئی اوکھا وقت نہیں آیا دیکھ میرے نبی اسی رو پہ فرمایا شاہ اوکھے وقت دا پوچھ دی اوکھے وقت دا پوچھ دی میں کو یاد ہے ویلا جدہ میں کو مکے وچوں کڑ چھوڑیا نے روندا ہویا میں بیت اللہ وچوں نکلدا پیام ول دعا کیتی ہے فرمایا عائشہ کہنا اچھا انہا مطلب ہے ایک نے بھی کوئی بھی بڑا اوکھا وقت ہے جی عائشہ طیف دی وسطی میں کو نہیں بھول دی چٹے کپڑے پاتی ودام جلے آیام جلے ونجن لگام لوگ آدھے نرتا چولا پاتی ودے لو لہانا میرا چٹا چولا ڈاڑی میری ساری رتو رات آئی تیف دے شریر چھوڑے دے پتھر جھلی ودام اچھا اللہ دے نبی تُسا دعا دا اختیار استعمال کیتا میرے نبی سے رحلائے فرمایا نہیں عائشہ
اچھا اللہ دے نبی ایک بھی کوئی وڈا تے اوکھا ویلا ہے آپ نے فرمایا جی میں کو ویلا نہیں بھولدا جڑے ویلے میں بیت اللہ دے قریب سجدے وچ جاواں مکے علی اٹھدا اوج چا کے میری کانڈ تے چ رکھیا میرا اتلا سا اتیا تے تلواں سا تلیا اچھا اللہ دے نبی والتا دعا دا اختیار استعمال کیتا اس وے آپ نے فرمایا شک کہنا اچھا اللہ دے نبی ایک نے بھی کوئی وڈا اوکھا وقت ہے آپ نے فرمایا شاہ جی او ویلا بھی میں کو نہیں بھولدا جڑے ویلے میری بیٹی زینب دے پیٹ تے برچھاں ماریا گیا میری بیٹی دا بچہ ضائع ہو گیا تے پیٹ چاک ہو گیا میں ولوی دعا نہیں کی تھی او ویلا بھی یاد آ جڑا حضرت بلال حبشی کو گرم ریت لٹایا گیا سینے تے پتھر رکھ دیتا گیا زمان تے انگارے رکھ دیتے گئے لیکن میں ولوی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا او ویلا بھی میں کو یاد آئی جڑے ویلے بیت اللہ دی ٹیک لگا بیٹھا ماں تے حضرت خباب آیا تے کانڈ چھلنی کی تھی ودا بوچاں علیدان تے ہڈیاں علیدان لیکن بلوی میں دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا اے میری عائشہ او بھی طویلہ جدا حضرت خبیب کو تخت دار تے چڑھایا گیا لیکن میں بلوی دعا دا اختیار استعمال کرنا کیتا ایک ویلا ہی وجیاں میں آیا میرے 70 کاری کو گھن گئے تے دکھے نال زبا کر دیتا لے میں ولوی دعا دا اختیار استعمال نہیں کیتا اما جانا دیئے میں ٹیک لگی بیٹھیاں ٹیک چھوڑیے میں عرض کی تھی اللہ دے نبی والدسو اپنی دعا دا اختیار کڈا استعمال کرے سو سونے ہو ہن ذرا میرے نبی دے جملے سونا کلیجہ پھٹن دے آویں دے اللہ دے نبی فرمائے اے سارے ویلے برداشت اے سارے موقع برداشت لیکن میں دعا بچائی پیا میں دعا بچائی پیا میں دعا بچائی پیا مارا برداشت کریں نہ رہ گیا میں دعا بچائی رہ گیا اپنی بیٹی دے پیٹ چھلنی کرے میں لیکن میں دعا بچائی رہ گیا اللہ دے نبی کدہ کرے سو میں جملے علیہ پیا میری آنکھ نال اپنی آنکھ ملا تے اپنا سینہ کھول اللہ دے نبی فرمایا وَإِنْ اخْتَبَيْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي یوم القیامہ اے میری عائشہ پتھرے دیتا کوئی گال نہیں اے میری عائشہ خبیب دے تختہ دار تے چڑھن دیتا کوئی گال نہیں اے میری عائشہ میری زینب دے پیٹ دا زخمی ہونا برداشت میرا ناڑی دا لو لہان ہونا برداشت اے میری عائشہ میرا ساریاں تکلیفاں برداشت لیکن جڑے ویلے معاشر دا دین لگا کھڑا ہو سی میری امت بغیر کپڑے دے کھڑی ہو سی پیو ماں سنیانر تے تیار کہنا ہو سی اولے اللہ اپنے غیظ و غضب جو سی میری امت واسطے بڑا اوکھا مسئلہ ہو سی میں نبی نہیں چاہتا میری امت رسوا تھی وے میں نہیں چاہتا میری امت ذلیل ہوئے میں نہیں چاہتا میری امت شرمندہ ہوئے جڑے ویلے نام عمال تلدہ پیا ہو سی میں نام عمال تے ترازو دے نال ونی کھڑسا تے اکھاں جھکا کھڑسا تے اکھاں چوہنجو وہاں کھڑسا تے عرض کرے سا مالکا جڑی دعا دا اختیار دیتا آگئی میں سارے سجن قربان کر رہے ہیں لیکن اپنی دعا بچا کے آیا آج موقع دعوتی شفاعت لأمتی یوم القیامہ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری دعا دا اختیار اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ فرمائے سی دس میں دعا دا اختیار دیتا تے کو کیا چاہی دے اللہ میں کو میری امت کی عزت چاہی دیئے بس جنت لے جا اللہ فرمائے سی ہاتھ اپنے جھکے کر میرا نبی میں اللہ پاک تے کو تیری امت دے بارے راضی کرے دھی دا پیٹ پھٹنا برداشت ہے
امت دی تکلیف برداشت نہیں بولا ہوئی ہو جی ہمدرد اپنا جسم لو لہان ہونا برداشت ہے تو تا ایک مرلہ نے چھڑیں دا بھرا دی خاطر تو اپنے مرلے نے چھڑیں دا سکی بھین دی خاطر جہاں حصہ بھی بن دے ادھے مولی صاحبہ آپ پہ آ گئی ہے تے آدھیے بھراوا میں تے کلے نہیں ہوں وہ خاکی لکھی آلے ہو میں کو آج تک ایو جیاں کوئی ایک واقعہ پیش کرو جتھا بھرا اعلان کیتا ہوئے جو میں اپنا حصہ بھین کو لینا کدہیں یو جیاں واقعہ پیش کرو جیڑا بھرا اپنی بھین کو اپنے حصے کدہیں نہیں لینا تے بھینی حصے دیونا یا مثالہ کیوں بڑھائی ودے ہو ظلم کریں دے ہو آپ پہ پیچھے دے دیئے پرچے کٹویں دے ہو آپ پہ پیچھے دے دیئے پیو ماں دے گھروں کٹ چھوڑیں دے ہو آپ پہ پیچھے دے دیئے چہرے تے چاٹا مرے دے ہو آپ پہ پیچھے دے دیئے ادھے بالے کو پکڑ کے ڈھکویں دے ہو آپ پہ پیچھے دے دی ہو دیئے جڑا بیدہ احساس نہ کرے اندھی نماز دا کیا فائدہ ہے جڑا بیدہ احساس نہ کرے اندھے خطیب ہومن دا کیا فائدہ ہے جڑا بیدہ احساس نہ کرے اندھے بندے ہومن دا کیا فائدہ ہے جڑا بیدہ احساس نہ کرے اندھے انسان ہومن دا کیا فائدہ ہے نمازاں بعد ہے تہجداں بعد ہے تلاوتاں بعد ہے جلسے بعد ہے ڈاڑیاں رکھنا بعد ہے فتوے بعد ہے اہل حدیث ہومن بعد ہے موحد ہونا بعد ہے پہلے بن تے انسانیت واسطے انسان بن جڑے ویلے احساس چا کرے سے جڑے ویلے میرے نال ہمدردی چا کرے سے اللہ کریم فرمیندے اپنے دل وچ میرے بندیاں دا احساس رکھنا تیری ذمہ داری ہے تیرے اوتے رحمت دے پرنالے کھول دیون میں اللہ دی ذمہ داری یہ میرے نبی دی صفت ہے دیکھو میرے ذرا یہ میرے نبی دی صفت ہے تواڈی تکلیف کو نبی برداشت بولو تواڈی تکلیف کو ارڑے اخترا میں ایمان تازہ کرا میرے اخترا ادھے دیکھو ایک موقع آئی اللہ پاک دے قرآن کریم میں ارڑے ایک بات لکھی کھڑی ہے قرآن ابو جہال اینڈ کمپنی بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑی ارڑے میں آدن وے اللہ سائیاں جے نبی تیرا سچا ہے والی میں کر پتھران دا می چاوسا یا دردناک عذاب چلے اللہم انکان حاضا ہوا الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء امیتنا بعذاب علیم اللہ نے فرمایا نمی دینا عذاب نمی دینا اسے کیوں نہیں میں دینا شرط لائی کھڑے خبیث اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تائیں جیاں احساس اللہ جوان جتھا ودا ہوئے اتھا میں پتھران دا می وساما میں کو رب کہیں آخر ہے ہونی تو ایک تک بی گال کٹ دے ماں وضو نال بیٹھا مسیح تے بیٹھا اعتبار تے تساں کرنا کہیں قرآن میرے ہتھے چے رب دی قسم چاہ کے آدھا جیڑی حویلی ہے جیڑی وسطی ہے جیڑے شہر ہے کوئی بندہ کہیں بندے دا احساس کرنا والا موجود ہوئے تے اللہ انجی جاتے عذاب نہیں بھیج سکتا گارنٹی ہے ون میرے گھر عذاب ہے انہا مطلب ہے میرے گھر رہے لوگ اندے وچ احساس کہیں نہیں ہوئے احساس تے اللہ دا عذاب آوے نہیں تھی سکتا بنجو چیلنج ہے میں اگر کرے نہ ہوں تو آدھا احساس تے میں عذاب اچ مبتلا تھی ہاں نہیں ہو سکتا ابو جال منگدہ بھی کھڑے اللہ نے فرمایا میرا سون ہاں تو انہیں دے غریب میں دا احساس انہیں دے یتیم میں دا احساس انہیں دے مسکین میں عذاب دے ہاں اجا بھی تک نہیں سمجھے اما ختیجہ سارے کو رضی اللہ آنکھو یار او میرے نبی سے جبریل کو دے کنے پگھرو پانی تھیان کے کہنا پہلی دفعہ وہ تھیان پریشان تھے ودیان کہنا آئین تاکھنے کمب دے ودیان ختیجہ زمے لونی دسے رونی چادر پا میں کو لگ دے میں کو کشے تھی نہ پہ میں کو کشے تھی نہ پہ علماء بیٹھن تھے اللہ دی قسم ہے تسیں پڑھے لکھے ہو سمجھدار ہو اما جانی میں دبین دی بیٹھی ہے چادر بھی پہنی بیٹھی ہے تیادی بیٹھی ہے واللہ ما یخزیک اللہ عبدا مسکرا کے بیٹھ نبی پگرو پانی تے بیوی مسکرا کے بیٹھی آدھی ہے میرا سونا
وہ میرا سر دا تاج آ، میں اللہ دی قسم چاہ کے آدیاں تے کو کچھ نہیں ہو سکتا. کریں سوچے وے خاکی لکھی آلے ہو کیوں کچھ نہیں ہو سکتا. سوچے وے اے ختیجہ میں کو کیوں کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ دے نبی تو آکو کیویں کچھ ہو سکتے. انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلا. تساں غریبیں دے بوجھ اپنے سر تے چیندے ہو، یتیمیں دی فکر کرندے ہو، تساں غریبیں دے گھر اٹے پوچھے دے ہو، تساں بیماریں دی فکر کرے دے ہو، رشتہ دار تو اکوں کٹیں دے ودے ہون تے تساں رل دے ودے ہون دے ہو. ایجا بندہ جڑا دنیا دا احساس کرے نہ ہوئے. میں تواڈے کے عمر جو ودی ہوں، میرا تجربہ ہے جڑا بندے دا احساس کرے اللہ ایجے کو ضائع نہیں کرے ہوندا. نہیں سمجھ آئی. اللہ فرمائے دے ایجا پیغمبر تو کو دتے نہیں جڑا بے دا احساس کرے نائی. ابو جہل منگدا رہ گیا عذاب، اللہ نے نہیں دیتا عذاب. نبی سے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ لگے گئے. مکے آجے تے کہت آ گئے، بارشاں روک گئے، دانے نہیں پہ تھی دے، فصلہ نہیں پہ تھیاں، اللہ دا عذاب آ گئے. سارے مکے آلے مردیاں بے ہوشن. میٹنگ چاکی تھی نہیں میں سارے آکھن لگے وے ہن ایویں لگ دے اللہ کریم وہ تک امین کہنا دے سی جے تئی رحمت للعالمین راضی نہ تھی سن. سردار ابو سفیان تو نبی دا سورا بھی آئی لگا ونج کے آکھا اللہ دے نبی دعا چا کرن تے اللہ رحمت دمی دے دے وے. سردار ابو سفیان مدینے دو ٹور بے. اللہ دے نبی مدینے چ بیٹھے ان مسجد نبی دے باہر. حضرت حمزہ بن عالم تے سردار ابو سفیان نظر آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دن اللہ دے نبی لگتا ہی میں جی میں سردار ابو سفیان آ گیا ہوئے. اگر انہیں ارادے غلط ہیں تے میں تلوار نہ لینا سر کلم کرنے سا. اللہ دے نبی فرمائے حمزہ تلوار نہیں آمیں جو پا. اے سردار ابو سفیان سارا مہمان بن کے اندہ بے. جڑے ویلے سردار آئے آ کر کے دے اللہ دے نبی اسا توڑے نال بڑھن زیادتیاں کی جن سے جادوگرہ دیا سے شاعرہ دیا سے ساحرہ دیا سے مجنونہ دیا سے توڑی گردن چا کپڑے دا مٹ پہنے آسے. اللہ دے نبی بنیا بنیا زیادتیاں کرنے آسے. اسا توڑے پیچھوئی میں جانور لا دینے آسے. اللہ دے نبی آج کہت سالیے مکے تھے رب نے بارش روکی ہوئی ہے. سارے بال بکھین سارے بڑھڑے بکھین تے موت دی انتظار جن. حضرت حمزہ دن سردار ابو سفیان بے بسی دا حال بیٹھا دینا. اللہ دے نبی حال سن کے زارو قطار رو دے بیٹھا. جڑا دشمنے دا حال سن کے بھی رو پوے سجن تو سجن. سادے وچوں زدی نہیں مکدی، سادے وچوں حقاری نہیں مکدی، سادے وچوں تعصب بھی نہیں مکدا، سادے وچوں جہالت ہی نہیں مکدی. واہ اسا نبی دا کلمہ پڑھے ایکو آدن نبی مننا ایرڑے. میرے نبی فرمائے سردار دیکھو میرے ذرا سردار بس کر یار بس کر. مزید مکے آجیں بے بسی دا حال نہ دیں. میرے نبی کو تکلیف پئی تھی دیئے. اچھا ڈسا ابو سفیان میں کیا کراں. اللہ دے نبی جے رحمت علیہ ہاتھ چاو آچا اللہ کریم سالے ہوتے می وسا دے سی تے اللہ سجا پریشانیاں دور کر دے سی. میرے نبی پاک نہیں میں رحمت علیہ ہاتھ چاہتے تے اینی فرمایا اللہ یہ میرے نال زیادتیاں کریں دے رہ گئے. نہیں 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 میرے نبی ہاتھ چاہ کے فرمائے پروردگارا توڑے میرے دشمن لیکن انہاں دے بچے دی بھوک میں محبت کے برداشت نہیں ہوتی. توڑے میرے دشمن
اللہ پاکا انہیں دے بزرگیں دا بکھا رانا میں کنہیں برداشت بھی ہوگا اللہ سیاں انہیں جڑا کچھ کیتے مرنال تو نہ دیکھ اللہ انہیں تے رحمت دمی پا دے انہیں دے کات ساری دور کر لے اللہ دے نبی روندے بھی بیٹھے ہیں تے دعا بھی بیٹھے کریں ہیں اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر شاباش میرا پیغمبر شاباش تے رحمت للعالمین ہوں من دا حق ادا کر لیتے ہاتھ اپنے جھکے کر اپنے آنکھاں صاف کر ہنجو اپنے صاف کر سردار ابو سفیان جب مکے کہنا پہنچاؤ سی میں اللہ تیرے احساس دی برکت نال مکے آجیں تے می وسارے سا لقد رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم میرا نبی ہوئی جڑا امت دا احساس کرنا ہے کیا کرنا ہے بولو بھائی بولو نبی سی معراج کیتا یا نہیں کیتا بولو بھائی گئے معراج تے پورا معراج نہیں دسینا اتنا دسینا معراج حق ہے معراج بر حق ہے واپس آئے چھویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پوچھا ہاں رب نے تو کیا دیتے میرے سونے فرمایا ہاں رب نے میں کو 5 نمازاں دیچن کیتی موسیٰ علیہ السلام فرمائے میں تواڈی امت دے پیو ڈاڈے دو نبی بنا کے بھیجا گیا ہم میں کو یقین ہے تواڈی امت 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت 5 نہ پڑھ سی تو بلا تھی سی کیا فرمایا ول گناہگار تھی سی اچھا ول کیا تھی سی فرمایا ول اللہ ناراض تھی سی ول کیا تھی سی فرمایا ول جہنم میں جویسن میرے نبی رو پے آپ نے فرمایا موسیٰ کیا کرا فرمایا کیا کرو ارجع الی ربک آپ نے رب تو لگے ونجو رب بھی ارڑیک سفر کتنا 6ویں آسمان کے 7ویں آسمان تک 500 سال دا فاصلہ 7ویں آسمان کے سدرۃ المنتہا 500 سال دا فاصلہ سدرۃ المنتہا کے عرش تک 1500 سال دا سفر ہے پچھو ولا ول ونجو میرے نبی سے ہی نہیں آکھیا اتنا وڈا سفر کون کرے ہونے تے ولیانا نہیں لگے گئے کیونکہ امت دا احساس اللہ سے ہماری امت 5 نہیں پڑھ سکتی اللہ نے فرمایا دس کیا کراں گھٹا دے اللہ نے فرمایا 40 کر دی چمی بیا دس دیکھنا میرے ذرا دیکھنا میرے آ گئے موسیٰ 40 تھی گئے ٹیلی فون دا دور تک ہے نا موبائل تے پہنچ گئے نا بھی 40 تھی گئے ہن کہے نا آمنا پائے گئے موسیٰ علیہ السلام آدن اللہ دے نبی تواڈی امت 40 نمازاں بھی بولو وال فرمایا ونجو چلو ٹھیک ہے گئے اللہ سے ہماری امت 40 نہیں پڑھ سکتی اللہ نے فرمایا میں 30 کر لی چل موسیٰ 30 تھی گن 30 دا کم ہی نہیں وال ولا ونجو ولا گئن اللہ سے ہستی بھی نہیں پڑھ سکتی اللہ نے بھی کر لی چل موسیٰ علیہ السلام فرمائے بھی نہیں ہو سکیا حضرت نبی کریم وال گئے اللہ گھٹا دے اللہ نے دا کر لی چل تے موسیٰ علیہ السلام بدن تو نہیں امت دا بھی نہیں پڑھ سکتی اللہ دے پاک نبی فرمائے موسیٰ اور میں ولا ونجو میں کو لحاظ اندے اللہ میں کو کیا آکسی کہ تیری امت دا بھی نہیں پڑھ سکتی لیکن بار 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 5 کے دا کرائنے چکر لینے امت دے ساز دی خاطر اجائی میں آتے کھڑے ہیں اللہ کریم نے فرمایا میرا نبی میں تیرے دل دے راز جاندا تیرے دل سے تڑپے تیرے دل سے سانسیں میرے نبی تاکہ امت کو مشقت نہ تھی اے میرا نبی تیرے احساس کو میں اللہ پسند کرے وہاں کیا یاد کرے سے دعا بجائے 5 نمازوں پیا کریں لا تبدیل علی کلمات اللہ میں رب دے قانون اس تبدیلی کہنی لکھیاں جو پین رجسٹر تے میں مٹیں دا شٹیں دا نہیں 5 ہی لکھیاں راسن لکھیاں 5 راسن پڑھائے 5 تے گال سن دا میرا محمد پاکا تیری امت اگر پڑھسی 5 باقاعدگی نال میرا وعدہ ہی میں ثواب 5 دا عطا کرے تے اگلی گال ہی دساں
اگلی گالی دسان سیانے ہو سمجھ آپ گئے کرو کوئی چیزاں آپ ہی سمجھا کرو جتھا 5 دے بدلے چ ثواب 5 دا ہے اتھا 5 نہ پڑھن دے بدلے چ گناہ بھی بولو گناہ بھی 5 تساں سوچیں دے بیٹھے ہو سو اللہ بھلا کرے موسیٰ کلیم دا ایک چکر بھی لوا چھوڑے جان چھوٹ پوے آئی میں نہ میرا پیارا بھرا نہ اے اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبی دے دل وچ احساس پیدا کیتا ہا عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خاکی لکھی دی جماعت جتنا بھی دوست نے محنت کیتی ہے ڈاکٹر شعیب صاحب بھائی صادق صاحب اللہ تعالیٰ باقی احباب سارے دیئے محنت قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ طاہر خان سلفی صاحب مہر نور صاحب اور باقی احباب تساں سارے جڑے بھی اساں چل کے آئے اللہ اخلاص نصیب کرے چلاون قبول فرماوے سنیا سنایا اللہ قبول کرے ساکو ایک دوجے دا اللہ احساس نصیب کرے سارے دل وچ ایک دوجے دا درد رکھن دی اللہ توفیق رکھے اللہ توفیق بخشے اللہ عمل دی توفیق بخشے جو بیمار ہیں اللہ شفا دے وے جو فوت تھی گن اللہ انہوں نے مغفرت کرے اللہ ہی مرکز کو آباد شاد رکھے تمام مسلمان دے نیک ارادے اللہ پورے فرماوے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.